إياك نعبد وإياك نستعين. 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے نا کہ ابو حنیفہ کا قول 100% غلط ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے صحیح ہے، پھر بھی وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، میرا فتویٰ ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو نبی پر کیا کر رہا ہے؟ ترجیح. تو ہم ایسے غلوف کے قائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ مفتی طارق مسعود نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو صحیح حدیث آنے کے بعد بھی امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کی اصل تعریف بھی یہی ہے کہ اگر صحیح حدیث آ بھی جائے، حق سامنے واضح ہو بھی جائے، پھر بھی اماموں کی پیروی کرنا، ان کے فتووں میں عمل کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اسی طرح ایسی ویڈیو بھی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تقلید کا اسی طرح رد کیا ہے. پیارے دوستو، اسی طرح اگر دنیا سے فقہ کی کتابیں اگر غائب ہو جائیں یا مٹ جائیں تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب یعنی کہ قرآن اور دوسری میری سنت. تو جو کوئی اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور ایک ویڈیو میں طارق مسعود صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نام پر بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ان کے نام پر فتوے گڑے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کی جو کتب ان کے حوالے سے کہا جاتا کہ ان کی کتب ہے یا ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں، وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ذکر میں قرآن اور صحیح حدیث شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کسی بھی امام کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اسی طرح امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میری باتوں کو، میرے قولوں کو جو اس سے ٹکراتی ہوں صحیح حدیث سے، وہ اس کو دیوار پہ مار دو. اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث میں گرفت تھی وہ کمزور تھی، وہ اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس صحیح حدیث صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، اور جو محدث ہیں جنہوں نے جن احادیث کو صحیح کہا ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے حنفیوں کو چاہیے کہ وہ تقلید سے اپنے آپ کو چھڑوائیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے کہ آپ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہ میری تقلید کرو، نہ امام شافعی کی کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو. تو یہ قول بھی بڑا مشہور ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب جو تھے، جنہوں نے سعودیہ میں انقلاب برپا کیا، قرآن و سنت کی موومنٹ کو وہاں پہ انہوں نے چلایا، سلفی گروپ جو تھا انہوں نے اس کام کو عام کیا. انہوں نے بھی، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی تقلید کا سختی سے رد کیا، اور انہوں نے اپنے جو فالورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، انہیں بھی اس چیز کی تلقین کی کہ اگر صحیح چیز سامنے آ جائے تو میری بات کو بھی نہیں ماننا، نہ کسی امام کی اندھی تقلید کرنی ہے. پیارے دوستو، اہل حدیثوں سے ہمیشہ اہل باطل، اہل کفار ڈرتے رہے ہیں. سید احمد شہید بریلوی والے، وہ بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات سے متاثر ہوئے. جب ان کا سفر مکہ مدینہ کی طرف تھا، واپسی پر انہوں نے سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف 18ویں صدی میں بھرپور جہاد کیا. تو اہل حدیثوں نے ہمیشہ اہل باطل کو ایک سخت وقت دیا. آج کل کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان پر اہل کفار نے، انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کر پابندی لگائی ہے کہ وہ ان کے ملک میں، امریکہ میں، یو کے میں اور انڈیا سے ان پر ان کا جو ہے پابندی لگائی کہ وہ ان ملکوں میں داخل نہیں ہو سکتے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اہل حدیث ہیں وہ حق والی جماعت ہے.
اللہ کی فضل و کرم سے جو مکہ مدینہ ہے اس میں جو اہل حدیث ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کا وارث بنایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب فتنوں کے دنوں میں امام مہدی جو ہیں ان کا نزول ہوگا تو ان کو قبول کرنے والے اہل حدیث مکہ مدینہ میں ہی ہوں گے۔ اگر امام مہدی ایران میں یا افغانستان یا پاکستان میں ہوتے اور وہ اہل حدیث ہوتے تو ان کو یہ لوگ کبھی قبول نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مہدی کے لیے وہی زمین جو ہے اس کے لیے رستہ ہموار کیا ہے جہاں پہ ان کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کو تقلید کا جو پٹا ہے جو جانوروں کو ڈالا جاتا ہے اس پٹے سے آزادی دے کر قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دے، آمین۔